الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کتاب میں ہر خشک اور تر چیز موجود ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اس کتاب میں ہر اکبر اور اصغر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر ہے۔ قرآن خود معجزہ ہے، کتاب ہے، ام الکتاب ہے، اور قرآن ہر صدی کی، ہر دور کی کتاب ہے، انسان کی کتاب ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ نزول قرآن کا زمانہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے سے، جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، جو 30ویں پارے میں ہے۔ اور پھر جب حجۃ الوداع کا موقع آیا اور آپ کی عمر مبارک 63 سال کے قریب ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جو 6 پارے میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری آیت سورہ بقرہ کی 275ویں آیت جو سود کے بارے میں ہے، الذین یاکلون الربا، وہ ہے، اور آخری مکمل صورت سورہ نصر ہے، اور پہلی مکمل صورت سورہ فاتحہ ہے۔ ہم آپ کے حیات طیبہ کو 2 حصوں میں دیکھتے ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو مکی دور شروع ہوا، اور جب آپ کی عمر مبارک 53 برس ہوئی اور آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف تو مدنی دور شروع ہوا، جو 11 ہجری 12 ربیع الاول تک رہا۔ اندازاً آپ کی حیات طیبہ کے 53 سال مکہ میں اور 10 سال چند ماہ مدینہ میں گزرے۔ قرآن کی ترتیب اور قرآن کا نزول جو ہے، ترتیب کی بات ہم بعد میں کریں گے، قرآن کا نزول کا زمانہ جو ہے وہ 13 برس تقریباً 40 سال کی عمر سے لے کے 53 سال کی عمر، 13 برس کا عرصہ جو ہے وہ مکی دور ہے، اور تقریباً 10 سال کا عرصہ جو ہے چند ماہ وہ مدنی دور ہے۔ اور اس 13 سال میں 2-2.5 سال وحی نازل نہیں ہوئی، تو تقریباً جتنا مکی دور میں وحی کا نزول ہوا اتنا ہی مدنی دور میں وحی کا نزول ہوا۔ ترتیب رسولی کے مطابق پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور آخری آیت سورہ ناس کی آخری آیت من الجنۃ والناس ہے۔ قرآن کی ترتیب، قرآن کو اکٹھا کرنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ میں جب 700 حفاظ حافظ قرآن شہید ہو گئے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت عمر فاروق کے مشورے سے قرآن کی تدوین شروع ہوئی، قرآن کو جمع کرنا شروع کیا گیا، اور جن صحابہ کے پاس قرآن لکھا ہوا تھا پتھر پر، لکڑی پر، کاغذ پر، کپڑے پر، کھجور کی چھال پر، اس کو 2
صحابہ کے گواہی پر اس کو ان آیات کو قرآن میں شامل کیا گیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ جائیں اور اس کو جمع کریں۔ اور اس طرح جو ایک پورا قرآن کا حصہ موجود تھا امہات المومنین کے پاس، اس قرآن کے حصے کو پھر ان کے پاس محفوظ کیا گیا کہ جو حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ موجود رہا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو منگوا کر اس کو قریشی قرأت میں اس کی نقول کروائیں، اور پھر تمام ملکوں میں اس کو بھجوا دیا، تمام علاقوں میں بھجوا دیا، تاکہ قرآن کی قرأت ایک جیسی ہو۔ قرآن کے معجزوں کا ذکر ہو تو اعجاز قرآن خود معجزہ ہے۔ صرف آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں الفاظ جو ہیں وہ بڑے چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے الفاظ جو استعمال فرمائے ہیں وہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے کہ اگر شہر مہینے کو کہتے ہیں اور مہینے سال میں 12 ہوتے ہیں تو قرآن میں 12 مرتبہ ہی شہر کا لفظ ہے۔ الیوم دن کو کہتے ہیں اور سال میں 365 ہوتے ہیں، تو قرآن میں 365 مرتبہ الیوم کا ذکر ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ کہ قرآن کی تمام آیات اسی طرح موجود ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہیں، شد مد کی تبدیلی نہیں ہے۔ جس طرح حضور ترتیب لگوا گئے کہ پہلی آیت الحمد اور آخری آیت والناس، آج تک اسی طرح موجود ہے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہتی، اور آسمانی کتابیں بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ ہر کتاب کا نیا ایڈیشن آتا رہتا ہے۔ صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آج بھی اپنی اسی حالت میں ہے اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گی۔ قرآن میں 115 مرتبہ دنیا کا ذکر ہوا اور 115 مرتبہ ہی آخرت کا ذکر ہوا، الدنیا والآخرہ۔ 88 مرتبہ ملائکہ کا ذکر ہوا اور 88 مرتبہ ہی شیاطین کا ذکر ہوا، حالانکہ یہ مختلف جگہوں پر ہے۔ اور قرآن میں 145 مرتبہ حیات کا ذکر ہوا اور 145 مرتبہ ہی موت کا ذکر ہوا۔ اور قرآن میں البر خشکی کا ذکر 13 مرتبہ ہوا، اور البحر پانی کا ذکر، سمندر کا ذکر 32 مرتبہ ہوا۔ اور زمین پر اگر آپ اس کا تناسب دیکھیں پانی اور خشکی کا، تو 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ 28% 13 جو ہے 28% بنتا ہے اور 32 72% بنتا ہے۔ اور ایگزیکٹ دیکھیں تو 28% جو وہ خشکی ہے اور 72% جو ہے وہ پانی ہے زمین پر۔ تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا بیان کا طریقہ ہے۔ اور قرآن کے معجزات اتنے ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں، اور یہ مختصر سی یہ کتاب جو میں نے لکھی اسرار ربانی فی علوم قرآنی،
یہ اتنی چھوٹی کتاب میں اتنی بڑی چیزیں سمونا یہ ناممکن چیز ہے۔ ہاں، آج کے دور میں قرآن فہمی کی ضرورت کیوں ہے؟ آج ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سائنسی دور میں قرآن کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ قرآن ہر دور کے لیے ہے۔ جب یہ دور بھی نکل جائے گا، اگلا دور آئے گا تو اس کے لیے بھی قرآن ہے، اور اس کے معنی اس دور میں ظاہر ہوں گے۔ آج کے دور کے معنی آج ظاہر ہو رہے ہیں، اور قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو۔ تفکر اور تدبر کا قرآن دعوت دیتا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 50، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا اندھے اور سجاکھے، بینا اور نابینا، آنکھ والے اور بغیر آنکھ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ پھر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 190 میں ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین میں، آسمانوں اور زمین میں اور دن اور رات میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ یہ ارباب عقل کے لیے نشانیاں ہیں، یہ اصحاب یقین کے لیے نشانیاں ہیں، یہ اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں، یہ سوچنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے اور تفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور قرآن بار بار غور کرنے، تدبر کرنے اور تفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ یہ کائنات قرآن نے، اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، اور یہ قرآن ہماری کتاب ہے، انسان کی کتاب ہے، اس کا موضوع انسان ہے، اور کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 12، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ نے دن رات سورج چاند کو تسخیر کر دیا، ستاروں کو تسخیر کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ تمہارے تابع کر دیے ہیں، اور بلا شبہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سورہ اعراف آیت 179، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ ان کے دل تو ہیں، غور نہیں کرتے، ان کی آنکھیں تو ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، گویا یہ میل مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گائے بھینسیں ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ غور کرتے ہیں وہ کبھی جابر بن حیان بن جاتے ہیں جو 8ویں صدی کا کیمیا دان تھا، کبھی نصیر الدین طوسی بن جاتے ہیں جو 13ویں صدی کا کیمیا دان تھا، کبھی ابوبکر محمد بن زکریا رازی بن جاتے ہیں جو کتاب طب کا انسائکلوپیڈیا تھا، کبھی بو علی سینا بن جاتے ہیں کہ جس کی کتاب القانون فی طب جو ہے وہ مشرق و مغرب کے طب کے امام کی یہ کتاب 17ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ اور جب بلیک ایجز آف یورپ تھیں، جب یورپ والے گمراہی میں تھے، غفلت میں تھے، بلیک ایجز ان کو کہتے ہیں، اندھیرے کی راتیں تھیں وہاں پر، اس وقت مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں وہ اپنے گھروں میں لے گئے، اپنی یونیورسٹیوں میں لے گئے، اپنے ملکوں میں لے گئے، ان کے ترجمے کر کے وہاں پہ پڑھانی شروع کی۔
ابن الحیثم 10ویں صدی کا طبیعیات کا امام، جس نے روشنی، کیمرہ، یہ جو لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو کیمرہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے قوانین ہیں ابن الحیثم کے۔ نظر، آنکھ کی پتلی، آنکھ کا پردہ، کارنیا، ریٹنا، یہ سارا کام ابن الحیثم کا ہے۔ البیرونی وہ جیولوجسٹ جس نے زمین کا قطر معلوم کیا، زمین کے فاصلے معلوم کیے، زمین کی حیت کے بارے میں بات کی۔ عمر بن خیام، یہ وہ عمر بن خیام ہے کہ جس نے ہر 4 سال کے بعد فروری کے 29 دن کیے، اور اگر یہ فروری کے 29 دن نہ ہوں تو 365 دن کا اگر سال چلتا جائے تو یہ سال جو ہے شمسی سال، اس میں بھی تغیر و تبدل آتے جائیں کہ کبھی دسمبر میں سردی اور کبھی دسمبر میں گرمی۔ اس نے 29 دن کیے کہ ہر 4 سال بعد 366 دن کا ایک سال ہو، تاکہ موسم دسمبر میں آدھے کرۂ ارض پر گرمی ہو اور آدھے کرۂ ارض پر سردی ہو، جہاں پہ سردی ہو وہاں پہ دسمبر میں سردی ہی آئے اور جون میں گرمی ہی آئے، اور جہاں پر دسمبر میں گرمی آئے وہاں پر گرمی ہی آئے۔ آدھے کرۂ ارض پر سردی ہوتی ہے اور آدھے پر گرمی ہوتی ہے۔ اور پھر مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایجاد کا طریقہ، ریسرچ کا طریقہ یہ بیان کیا، اور غیر مسلم سائنسدان بھی، آج کے سائنسدان، اگر ان کے سامنے بھی قرآن کے آیات پیش کی جائیں تو وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم پروفیسر یوشی ہادا کوزائی، اس کو یوشی ہیدا کوزائی کہہ لیں یا یوشی ہیدا کوزائی کہہ لیں، یہ ٹوکیو یونیورسٹی جاپان کا پروفیسر ہے، پروفیسر ایمریٹس، ٹوکیو یونیورسٹی جاپان، اور یہ بہت بڑا پروفیسر ہے۔ اور جب اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت، سورہ حامیم سجدہ کی 11ویں آیت، ہم تو یہ بات مانتے ہیں نا کہ جو بھی بنا وہ 11ویں کو بنا، تو یہ آیت بھی 11ویں ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، جب ہم نے آسمانوں کا قصد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ دخان تھے۔ اب دخان کیا ہے؟ عام زبان میں آپ سمجھیں کہ دخان دھواں ہے، حالانکہ یہ عام دھواں نہیں۔ انگریزی میں دھویں کے لیے، گرم دھویں کے لیے سموک کا لفظ ہے، اور ٹھنڈے دھویں کے لیے مسٹ کا لفظ ہے۔ جو اے سی میں سے ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے، یا فریج کو کھولیں، فریزر میں سے جو ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے اور نظر آئے، اس کو مسٹ کہتے ہیں۔ اور جب چولہا جلائیں تو جو وہاں سے دھواں نکلے اس کو سموک کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی زبان میں دخان کا آپ ترجمہ ایک لفظ میں نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسا دھواں ہے جو گرم بھی ہے، جو ٹھنڈا بھی ہے، جس میں مایع بھی ہے، جس میں گیس بھی ہے، اور جس میں سالڈ بھی ہے۔ مایع بھی ہے، گیس بھی ہے اور سالڈ۔ اور اس دھویں کو ثم استوى الى السماء وهي دخان، جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنانے کا قصد فرمایا تو وہ ایک دھواں تھے۔ اور پروفیسر یوشی ہیدا کوزائی، جب اس کے سامنے اس آیت کو رکھا گیا تو وہ پکار اٹھا، وہ کہنے لگا کہ آج ہم جو اسپیس شپ سے تصویریں بناتے ہیں، خلائی جہاز سے تصویریں بناتے ہیں، آج بھی کائنات اسی دخان سے بن رہی ہے، اسی دھویں سے سیارے اور ستارے بن رہے ہیں آج بھی۔
اور پھر یہ 10ویں آیت میں یہ پھر 10 اور 11 دن 10واں رات 11ویں 10 اور 11 کا ذکر آئے گا. یہ بھی سورہ اسی کی 10ویں ہے, سورہ دخان کی 10ویں آیت ہے. یہ جو میں نے پہلے آیت بیان کی وہ سورہ حامیم سجدہ کی 11ویں آیت ہے. فَارْتَقِبْ یوم تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ. پھر کیا ہوگا جب قیامت آ جائے گی تو پھر آسمان پھر دھواں بن جائیں گے. قیامت بھی تو 11ویں کو ہی آئے گی نا, دن 10واں اور رات 11ویں, محرم کی 10 تاریخ کو. مفسرین کا خیال ہے کہ اسی کو ہوگی, لیکن وقت تاریخ کا حقیقی علم اللہ کو ہے کہ کب آنی ہے, کیونکہ بہت زیادہ ابھی ہم بات کریں گے دن کی, تو اللہ کے نزدیک دن اور ہمارے نزدیک دن, تو پھر اس میں یہ باتیں ہوں گی کہ کتنی دیر, اس کا 50,000 سال کا دن ہے. تو ابھی اگر دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 40 منٹ نہیں ہوئے اس کے حساب سے, تو قیامت بڑی نزدیک ہے. تو یہ تو حقیقی علم اس کو یہ کہ کب آنی ہے. تو وہ کہنے لگا پروفیسر یوشیہیدا کوزائی کہ یہ قرآن ایسے بیان کر رہا ہے کہ کوئی نیچے بیٹھ کر a person sitting on the earth cannot say like this. These verses can be said only the personality who is seeing it from the very high altitude. Who is seeing it? How the universe is being made. یہ زمین پر بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر سکتا کہ دخان سے کیا بن رہا ہے. یہ وہی بات کر سکتا ہے جو اوپر سے دیکھ رہا ہو کہ نیچے کیا بن رہا ہے. اب پروفیسر الفریڈ کرونر کی بات کرتے ہیں, چیئرمین ہے جیولوجی ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ آف جیو سائنسز جوہانس گیوٹنبرگ یونیورسٹی جرمنی کا. جب اس کے سامنے قرآن کی آیت سورہ انبیاء کی 30ویں آیت ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, زمین اور آسمان اکٹھے تھے, ہم نے ان کو الگ الگ کیا, ہم نے ان کو الگ الگ کیا. جب اس کے سامنے یہ بات کہی گئی تو وہ چیخا, جرمنی کا پروفیسر, اور کہنے لگا کہ ایٹ دی ٹائم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم no one knew about the nuclear physics, and a person without the knowledge of nuclear physics cannot give these verses, give this verdict, give this saying, give this thought, and give this thought. کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیوکلیئر فزکس کا کسی کو علم نہیں تھا, تو اس زمانے میں اگر یہ کسی نے بات کی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو نالج اللہ سے مل رہا ہو, کیونکہ پہلے یہ زمین سورج کا حصہ تھی, پھر سورج سے الگ ہوئی, اور پھر یہ ٹھنڈی ہوئی, اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے زمین کو بنایا, 2 دن میں آسمانوں کو بنایا, 2 دن میں ان میں ماحول دیا. تو اس کا دن 50,000 سال کا اگر ہے تو 1,00,000 سال تو زمین پہ ماحول کو لگا, 1,00,000 سال اس کو ٹھنڈا ہوتے لگا, اور 1,00,000 سال اس کو جدا ہوتے لگا. تو قرآن سورہ حامیم سجدہ پھر آیت 12 میں
یہ فرماتا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو 7 آسمان ہم نے 2 دن میں بنائے۔ پھر سورہ سجدہ کی آیت 4 میں ارشاد ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ کی وہ پاک ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا، اور پھر عرش پر استوا فرمایا اپنی شان کے مطابق۔ اب اللہ کا ایک دن جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سورہ معارج آیت نمبر 4، تارج الملائکات والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، فرشتے اور روح کو اسی دن اس کی طرف رجوع کریں گے جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کا دن بھی 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت 9 میں خلق الارض فی یومین، زمین کو بھی 2 دن میں بنایا، وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، پھر اس میں برکت رکھی، بسنے والوں کے لیے روزیاں مقرر کر دیں، یعنی ماحول دے دیا، اس کو ٹھنڈا کیا، اس میں پانی پیدا کیا، اس میں پھل اور پھول پیدا کیے، پودے پیدا کیے، اور یہ سارا کچھ ملا کے 2 دن میں بنایا، اور 2 دن میں ماحول دی، سارا کچھ ملا کے 4 یوم ہو گئے، اور 2 دن میں آسمان بنائے 6 یوم۔ تو اگر یہ عام سال دیکھے جائیں تو ایک دن 50,000 سال کا، 2 دن 1,00,000 سال، اور اگر یہ نوری سال ہوں کہ جس میں 1 سیکنڈ 1,86,000 کے برابر ہوتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں یہ اربوں کھربوں سال لگے زمین کو بنتے ہوئے اور ماحول آتے ہوئے، جو آج کے سائنسدان آپ کہتے ہیں، اور قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے۔ اور پھر زمین کو محفوظ کر دیا۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ اوزون لیئر ہے ایک، جو الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو گلوبل وارمنگ آج کل یہ سیلاب آ رہے ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں، انڈسٹریلائزڈ جو کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جنہوں نے انڈسٹری ساری بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے زمین کا ماحول تباہ کیا ہے، انہوں نے گلوبل وارمنگ کی ہے۔ جو اسلحہ بناتے ہیں، اسلحہ چلاتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے ماحول کو تباہ کر دیا، اور اوزون لیئر میں سوراخ آ گیا، جس کی وجہ سے کینسر، الٹرا وائلٹ ریز زمین پر آتی ہیں اور کینسر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ درخت لگائیں، پودے لگائیں، انڈسٹری کم کریں، سموک کم کریں، تاکہ یہ دوبارہ ریپیئر ہو۔ اور سورہ الصفات پارہ 23 آیت 7 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے اس زمین کو محفوظ کر دیا ہر شیطان سے۔ اب عربی میں ہر بری چیز شیطان ہے۔ حضور پاک نے فرمایا انسانوں اور جنوں میں شیطان ہے۔ منہ کے آگے جب تمہیں یارننگ آئے ایسے، تو منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیے کرو، تو روکا کرو اس کو کہ شیطان منہ میں نہ چلے جائے۔ برتن میں پھونک نہ مارو کہ شیطان نہ اس میں۔ تو ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے وہ شیطان ہے، بلکہ یہ فرمایا تمہارے خون میں شیطان گردش کر رہا ہے۔ تو خیالات، تو اس لیے جمائی لینے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جمائی نہیں لی۔ The holy prophet never yawned in whole of his holy life۔ تو اب
یہ ابلیس سے لے کے ہر بری شے شیطان ہے، ابلیس بھی شیطان ہے، ہر بری شے شیطان ہے، انسان بھی، انسانوں اور جنوں میں، قرآن کہتا ہے کہ انسانوں اور جنوں میں شیطان ہے، تو چاہے وہ جراثیم ہو، مکھی ہو، مچھر ہو، ریز ہوں، الٹرا وائلٹ، کوئی بھی، یہ ہر چیز شیطان ہے، اور اوزون لیئر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پروفیسر پامر، جیولوجسٹ ہے امریکہ کا، اور اس نے کمیٹی کو ہیڈ کیا تھا امریکن جیولوجیکل سوسائٹی کو، اور اس کے سامنے جب قرآن کی آیت، سورہ روم کی آیت، غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی مغلوب ہوئے زمین کے ادنا ترین مقام پر، جب اس کو پوچھا گیا کہ زمین کا ادنا ترین، لوئسٹ پارٹ کون سا ہے، لوئسٹ مقام کون سا ہے، تو جیولوجسٹ بہت بڑا تھا، یروشلم کا ہے، یہودی، اب قرآن کی آیت کو تو اس نے ماننا نہیں تھا، تو وہ کہنے لگا کہ کبھی کچھ کہے، کبھی کچھ کہے، کبھی کچھ کہے۔ اب اس کے سامنے ایک گلوب تھا، ٹروپوگرافیکل گلوب اس کو کہتے ہیں، جس کے اوپر پورے دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ زمین کا ادنا مقام، لوئسٹ پارٹ آف دی ارتھ، سب سے نچلا مقام، وہ یروشلم ہے، اور قرآن کہتا ہے غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے، کہاں پر؟ فی ادنی الارض، لوئسٹ مقام پر جہاں پر، اور وہ کون جگہ ہے؟ رومیوں کی جنگ کہاں پر ہوئی؟ وہ یروشلم میں ہوئی۔ اب قرآن اس وقت کہہ رہا ہے کہ جہاں ان کی جنگ ہوئی وہ زمین کا سب سے لوئسٹ مقام ہے۔ اب زمین، ماہر ارضیات جو ہیں، جو جیولوجسٹ ہیں، اب انہوں نے دیکھا کہ واقعی زمین کا جو سب سے ادنا مقام ہے وہ یہ یروشلم۔ اب قرآن اس وقت کہہ رہا ہے کہ پہاڑ جو ہیں یہ میخیں ہیں، زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے یہ میخیں ہیں۔ اب پروفیسر پامر ایک بات اس نے پھر کہہ رہا میں، اس نے جب مقالہ پڑھا تو اس نے یہ کہا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو غور سے پڑھنا چاہیے، اور میں نے جب اس بات پر غور کیا تو میں اس مقام پر پہنچا کہ دنیا کا لوئسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یروشلم ہے، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب سورہ نبا کی آیت 7 میں والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ اب پہاڑ کیا ہیں؟ یہ اس طرح ہوتے ہیں، اوپر سے آپ کو اس طرح نظر آتے ہیں نا پہاڑ، ایسے۔ اب جب یہ بات پروفیسر سیاویدا، موسٹ فیمس میرین جیولوجسٹ آف جاپان، جب اس کو یہ آیت سنائی گئی تو اس نے کہا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ تو بہت بڑی جیولوجیکل فیکٹ ہے، کہ آپ سمجھتے ہو پہاڑ اوپر سے اس طرح ہیں، پہاڑ نیچے سے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی پہاڑ زمین میں اس طرح ہیں جس طرح میخیں لگی ہوئی ہیں۔ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں کر دیا۔ اور جب پروفیسر فرینک پریس، یہ پریزیڈنٹ ہے اکیڈمی آف سائنٹسٹ USA امریکہ کا، اور جمی کارٹر جو امریکہ کا صدر تھا اس کا ایڈوائزر بھی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی دی ارتھ، اور اس کتاب کے مصنفین میں سے ایک مصنف ہے، وہ کہتا ہے کہ ماؤنٹینز آر اسٹیبلائزنگ دی کرسٹ آف دی ارتھ، یہ پہاڑ جو ہیں ان کی میخوں کی وجہ سے زمین کا بیلنس قائم ہے۔ یہ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے۔ اب دوسری جگہ قرآن کہتا ہے سورہ نازیات کی آیت 32 میں والجبال ارساہا، ہم نے پہاڑوں کو جما دیا، اور سورہ نحل آیت 15 میں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ ہم نے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے زمین میں تاکہ لے کے کانپے نہ۔ اور پھر سورہ انبیاء میں
31ویں آیت، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، وہاں تمید بکم ہے، یہاں تمید بہم ہے۔ کم تم سب کو لے کے نا کام پہ، ہم ان سب کو لے کے، یعنی پوری کائنات کو۔ اب ان آیات کا اگر ترجمہ کیا جائے کہ پہاڑ جو ہیں ایسی میخیں ہیں جنہوں نے زمین کے بیلنس کو قائم کیا ہے تاکہ زمین لے کے کانپے نہ، اور زمین جب سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اپنے مدار میں تو یہ تھوڑی سی لچک کھاتی ہے، اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوں تو یہ زمین اپنے مدار سے باہر گر جائے۔ اب ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر ایمریٹس کیتھ مورے، یہ آتھر ہیں دی ڈیولپنگ ہیومن۔ یہ بیسیکلی یہ پروفیسر جو ہے یہ کیتھ مورے، یہ اناٹمی، سیل بیالوجی اور ایمبریولوجی کا پروفیسر ہے، ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا۔ اب یہ پروفیسر جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق ہے اور تخلیقی ادوار ہیں، اس پروفیسر کا اس پہ بہت کام ہے۔ اس کے سامنے جب قرآن کی مختلف آیات رکھی گئیں، جس میں سورہ مومنون کی 14ویں آیت بھی ہے، سورہ حج کی 5ویں آیت بھی ہے، سورہ علق کی 2 آیت ہے، میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فَإِنَّ خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلْقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے۔ جب یہ بات پروفیسر کیتھ مورے نے سنی تو وہ کہنے لگا قرآن 1400 سال پہلے وہ بات کیسے کر سکتا ہے جس بات کا علم ہمیں 30 سال پہلے ہوا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ آپ سورہ علق کی دیکھ لیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ کیتھ مورے نے 4 سال تک عربی پڑھی، وہاں پر عرب میں رہا، وہاں پر وہ جو بدو ہیں ان میں عربی سیکھتا رہا، اس کے ماحول میں جاتا رہا۔ پھر وہ سمجھا کہ علق جو ہے اس کا مطلب خون کا ایسا لوتھڑا کہ جس کی شکل جونک کی طرح ہو اور جو معلق ہو، آپ بھی لفظ بولتے ہیں معلق، لٹکا ہوا، معلق، علق معلق، ایک مطلب معلق علق کا لٹکا ہوا، ایک مطلب جونک کی طرح کی شکل کا، اور ایک مطلب خون کا لوتھڑا۔ قرآن نے ایک لفظ بولا علق، 3 مطلب دے دیے۔ جب اس نے بچے کی تصویر بنائی، پہلی تصویر، تو وہ ماں کے مادر کی جو ماں کا رحم ہے، یوٹرس ہے، اس میں اس طرح لٹکا ہوتا ہے جس طرح جونک لٹکی ہوتی ہے، اور وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے اور معلق ہوتا ہے۔ قرآن ایک لفظ بول رہا ہے اور 1400 سال پہلے بول رہا ہے۔ پھر مضغہ، اس نے جو مٹی ہے چوئنگم ٹائپ، یہ اٹھائی، اس کو منہ میں ڈالا، چبایا۔ اب مضغہ کا مطلب ہے چبائی ہوئی چیز، تو اس میں اس طرح ڈپریشن ایلیویشن، ڈپریشن ایلیویشن، ایک جس طرح دانتوں کے نشان ہوتے ہیں۔ اس نے جب علقہ کے بعد اگلی ایمبریولوجی کی تصویر بنائی تو وہ اسی طرح تھی جس طرح یہ ایک اوپر ایک نیچے ایک اوپر، اور قرآن اس وقت بیان کر رہا ہے۔ نہ اس وقت MRI، نہ CT اسکین، نہ الٹرا ساؤنڈ، کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، پھر اس نے کمپیٹیبلٹی آف ماڈرن ایمبریولوجی ود قرآن اینڈ سنہ، اس پہ لیکچر دیے، اور اس نے کہا کہ اگر جو ہم ایمبریولوجی پڑھاتے ہیں اس کو اگر قرآن کی ایمبریولوجی اور اس کی سٹیجز کے مطابق پڑھایا جائے تو زیادہ آسان ہے، زیادہ واضح ہے، زیادہ سمجھ آنے والا ہے۔ اور پھر اس نے سعودی عرب میں جو ڈیفرنٹ
کانفرنسز تھی سائنس پر، اس میں اس نے اپنے مقالے پڑھے اور پھر وہ اس حقیقت کے بعد اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اب قرآن کہتا ہے، اسی بات کو آگے چلاتے ہیں، خلقی فی ظلمات ثلاث، ہم نے بچے کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا، 3 جھلیوں میں، 3 اندھیروں میں۔ یہ سورہ زمر کی آیت 6 میں۔ پہلا ایبڈومینل وال، یہ آپ کی یہ جو سامنے نظر آتا ہے آپ کو۔ دوسرا جو ماں کے پیٹ کے اندر رحم ہوتا ہے، یوٹرس۔ اور تیسرا بچے کے گرد جھلی جو ایمنیوکورینک میمبرین۔ اب قرآن یہ اس وقت کہہ رہا ہے جس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ، کوئی ایم آر آئی، کوئی سی ٹی اسکین، کچھ نہیں ہے، اور اس بات کو آج زیادہ سے زیادہ 50-100 سال پہلے تک لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ تھا، یہ آج ان باتوں کو پتہ چلا۔ پھر قرآن کہتا ہے خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا، ہم نے تمہیں ایک نفس سے بنایا۔ اب ایگ اور سپرم جب ملتے ہیں تو فرٹیلائزڈ اووم بنتا ہے، فرٹیلائزڈ اووم جس کو نفس واحدہ کہا گیا ہے۔ پھر اس سے میوسس اور مائٹوسس ہوتے ہیں، اور پھر جو نیکسٹ جو ہے وہ ساری چیزیں۔ اور یہ قرآن جو ہے انسانی پیدائش کا مکمل ریکارڈ فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر جی سی جوینجر، ایسوسیٹ پروفیسر ایمبریولوجی، جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی یو ایس اے، وہ کہتا ہے کہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے درمیان میں ہمیں یہ بات نہیں پتہ تھی کہ انسانی پیدائش کے مراحل کیا ہیں، 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز تک اتنی ڈیٹیل میں بات موجود نہیں تھی، وہ ڈیٹیل جو قرآن نے 1400 سال پہلے دی ہیں۔ اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر جوینسن مارشل، پروفیسر ایمریٹس آف اناٹمی اینڈ تھامس جیفرسن یونیورسٹی فیلڈیلفیا پینسلوینیا یو ایس اے، اس نے بھی ایک مقالہ پڑھا 7ویں سعودی میڈیکل کانفرنس میں، جس میں اس نے کہا کہ قرآن میں ہمیں، قرآن اور سنت میں ہمیں وہ سائنسی اشارے ملتے ہیں جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے، لیکن یہ اشارے اللہ اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے دے دیے۔ اس نے بتایا کہ 16ویں صدی عیسوی میں مائکروسکوپ ایجاد ہوئی، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی انسانی تخلیق کے بارے میں، ایگ کے بارے میں، سپرم کے بارے میں بتا دیا۔ اب قرآن اس وقت کہہ رہا ہے خلق من ماء دافق، ہم نے انسان کو جست کرتے ہوئے پانی سے بنایا، سپرم سے۔ اور یہ سپرم جو ہے اس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دس از دی بیسٹ سویمر ان دی ورلڈ، یہ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے۔ اب اس میں بے شمار ایسی آیات ہیں کہ یہ کن رطوبتوں سے بنتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات قرآن اور سائنس کی، بائبل، قرآن اور سائنس، مورس بیکائے کی کتاب سے کرتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے جوڑے میں پیدا کیا، زوجین کا لفظ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کے بھی جوڑے ہیں، درختوں کے بھی ہیں، میل اور فیمیل درخت ہیں، ایک درخت میں بھی دونوں پودے ہیں، اسی میں اس کے ایگ اور اووری اور اس کا پولن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے من کل شائن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہم نے ہر چیز کے 2 بنائے، یعنی جوڑے بنائے تاکہ تم دھیان دو۔ یہ سورہ ذاریات کی آیت 49 ہے۔ اب نباتات میں جو سبز مادہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ کلوروفل جو ہے اور سورج کی روشنی جو ہے، اس میں یہ ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم خارج کرتے ہیں، جو پانی ہے، یہ سن لائٹ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے کلوروفل پہ پڑتی ہے تو یہ اس کو گلوکوز اور آکسیجن بنا دیتا ہے۔ گلوکوز جو پھولوں کی صورت میں ملتا ہے، اور آکسیجن جو درختوں سے نکلتی ہے۔
تو یہ بات جو ہے، یہ اہمیت، اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے لیے نباتات میں سے ہر چیز پیدا کی اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا۔ یہ سورہ الانعام 99 آیت ہے، جس کے ذریعے ہم دانوں کے ڈھیر پیدا کرتے ہیں۔ اب سبز مادے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرما رہا ہے، تحقیق اب ہوئی ہے کہ کلوروفل ہوتا ہے، کلوروپلاسٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے کہ اس سے ہم پھلوں کے ڈھیر پیدا کرتے ہیں۔ گلوکوز کا اب ذکر آیا ہے کہ گلوکوز بن رہا ہے اس سے، اور اس سے پھل بن رہا ہے، پھل کی مٹھاس بن رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے۔ اب حمل اور ہوائیں، نباتات میں نر اور مادہ ہوتا ہے، نر میں زرد رنگ کے ذرات ہوتے ہیں جو پولن کہلاتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا۔ اب یہ اگر مادہ تک نہ پہنچے تو پھل اور پھول پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ ہجر 22ویں آیت میں کہتا ہے، ہم نے حاملہ کر دینے والی ہوائیں چلائیں۔ ہوا چلتی ہے، پولن اڑتا ہے، ایک درخت سے دوسرے درخت کے جا کے اووری تک پہنچتا ہے اور اس کے ایگز تک پہنچتا ہے، اور وہ پھل اور پھول لگتے ہیں۔ یہ آج یہ چیزیں ریسرچ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے، اور سائنس نے یہ 200 سال پہلے یہ بات کی ہے، باٹنی کی، جو اس وقت 1400 سال پہلے قرآن میں ہے۔ اب سورہ نحل میں دودھ کے اجزائے ترکیبی، کہ اس کو ہم نے کس طرح دودھ کو جو ہے آنتوں کے مادے اور خون کے اخلاط سے کے درمیان میں سے نکال لیا۔ اب یہ ساری چیز جو ہے یہ اب ثابت ہوئی ہے کہ ہضم شدہ غذا دوران خون کے ذریعے یہاں تک پہنچتی ہے، اور دوران خون کا تصور نزول قرآن کے صدیوں بعد ابن نفیس نے دیا ہے، اور قرآن اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے دودھ کو اس کے گوبر اور اس کے خون کے درمیان میں سے نکالا۔ اب خون کی گردش، کہ خون گردش کرتا ہے نالیوں میں، یہ اب کی بات ہے، 16ویں صدی یا اس کے بعد میں آ کے تو ابن نفیس نے یہ بات بتائی، اور یہ قرآن اس وقت بات کر رہا ہے۔ اب جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے خیال کا تھا کہ بلندی پر تازہ ہوا ملتی ہے۔ بعد میں جب جہاز ایجاد ہوئے تو پتہ چلا کہ 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر آکسیجن بہت کم ہوتی ہے، اسی لیے جہاز کے اندر آکسیجن دی جاتی ہے، اندر آکسیجن جہاز میں چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ جہاز جو 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر سفر کرتے ہیں، اگر اس وقت بندہ کوئی باہر ہو تو اس کو آکسیجن، بہت کم آکسیجن ہوتی ہے۔ اب قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، جسے اللہ گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کرتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، یعنی بلندی پر جا رہا ہے۔ تو بلندی پر جانے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سینے میں گھٹن ہو رہی ہے، آکسیجن کی کمی آ رہی ہے۔ اور یہ سورہ الانعام 125ویں آیت، یہ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے۔ اور جہاز اب ایجاد ہوئے ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ 40-50 ہزار پہ جا کے، اب قرآن کیا کہتا ہے، نیورولوجی کا علم قرآن دے رہا ہے کہ یہ جو جلد ہے، اصل میں جلد جو ہے اس میں نرز ہوتی ہیں جو درد محسوس کرتی ہیں، اور اگر جلد اتر جائے پوری کی پوری تو پھر درد نہیں ہوتی۔ اگر سپرفیشل سکن اترے اوپر والی تو درد ہوگی، اگر ڈیپ بھی اتر جائے، جو بہت زیادہ جل جاتے ہیں پھر ان کو درد نہیں ہوتی، جو تھوڑے جلتے ہیں ان کو زیادہ درد ہوتی ہے۔ جن کے نرز بھی ختم ہو جائیں پھر ان کو درد نہیں ہوگی، کیونکہ نرز بھی ختم ہوگی جو درد لانے والی ہیں۔ اب یہ جدید طب نے ثابت کیا ہے کہ بیرونی جو جلد ہے اس پر یہ درد والے اعصاب پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ سورہ نساء 56ویں آیت، جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آج ہم یہ بات سمجھے ہیں کہ جلد کے اوپر والے حصے میں درد کے
اعصاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر فرما رہا ہے کہ جلد کی وجہ سے عذاب ان کو آئے گا اور جلد گل جائے گی، دوبارہ جلد بنا دیں گے۔ اب سمندر میں تہ بے تہ اندھیرے ہیں، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ آج اس بات کو سمجھے ہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے انسان کو علم نہیں تھا کہ سمندر کی کتنی لہریں ہوتی ہیں، کچھ اوپر والی، کچھ نیچے والی، کچھ اس سے نیچے والی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اس وقت بات فرما رہے ہیں جسے اللہ نور بخشے، اس کے لیے پھر کوئی اور نور نہیں، سورہ نور۔ اب یا پھر اس کی مثال ایسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں سورہ نور میں، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں ایک اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوتی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے۔ جسے اللہ نور بخشے، اس کے لیے پھر کوئی اور نور نہیں۔ اب اس وقت آ کر میرین سائنٹسٹ یہ بات بتاتے ہیں کہ سمندر کی مختلف لہریں اور مختلف اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہے ہیں کہ اس میں ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ تو قرآن مجید میں سورج اور چاند کا جو تصور ہے کہ یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اب کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، دن سے پہلے رات نہیں آ سکتی، رات سے پہلے دن نہیں آ سکتا، جو ہم نے سلسلہ کر دیا وہ ویسے ہی رہے گا، اور ہر ایک اپنے مدار میں گھومتا رہے گا۔ جبکہ اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد، زمین جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ سورج چل رہا ہے اور زمین کھڑی ہے۔ یہ مختلف ادوار میں مختلف، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھی چل رہا ہے اور یہ بھی چل رہا ہے۔ آج سائنس اس مقام پہ پہنچی ہے کہ دونوں ہی چل رہے ہیں۔ پہلے جب قرآن نازل ہوا تو لوگ سمجھتے تھے کہ زمین ساکن ہے اور سورج چل رہا ہے، پھر بعد میں سائنسدانوں نے یہ کہا کہ نہیں، سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ اب سائنسدان اس مقام پر پہنچے ہیں کہ سورج بھی اپنے مدار میں چل رہا ہے اور زمین بھی اپنے مدار میں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرما دیا کہ یہ دونوں اپنے اپنے فی فلقن یسبحون، دونوں اس میں تیر رہے ہیں۔ کیونکہ 18ویں صدی میں یہ بات سر فریڈرک ولیم مارشل ہرشل نے کہا تھا نا کہ سورج چل رہا ہے، فضا میں سفر کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی سمت دوڑا جا رہا ہے۔ یہ سب زبردست تعلیم ہستی کا باندھا ہوا نصاب ہے۔ کیلیفورنیا کے رصدگاہ کے ڈائریکٹر RG ایلکن کا اندازہ ہے کہ سورج تمام نظام شمسی سمیت کہکشاں کے ساتھ 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے۔ خود بھی جا رہا ہے، سارے کہکشاں کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے، اور کتنی رفتار سے؟ 24,000 میل فی گھنٹہ۔ کتنی کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ ہم، یہ زمین، یہ سورج، سارے ستارے سارے ہی دوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی سمت دوڑا جا رہا ہے۔ اس وقت کہہ رہا ہے دوڑا جا رہا ہے۔ یہ سب زبردست تعلیم ہستی کا باندھا ہوا نصاب ہے۔ سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ والسماء بنینہا بعید وإنا لموسعون، سورہ الذاریات۔ ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس میں توسیع کر رہے ہیں۔ یہ کائنات بڑھ رہی ہے، اس کی توسیع ہو رہی ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ اب زمین جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، آسمان بڑھ رہے ہیں، کائنات بڑھ رہی ہے۔ اِنَّا نَاتِيَ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا،
ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، یہ سکڑ رہی ہے زمین۔ سائنسدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے۔ سر جیمز جینز کا خیال ہے کہ زمین سورج کا حصہ تھی، گرم تھی، اب ٹھنڈی ہو جانے کے بعد مسلسل سکڑ رہی ہے، اور واقعی سکڑ رہی ہے یہ، اور اللہ کا بھی یہی ارشاد ہے۔ اور پھر سورہ رعد 41ویں آیت میں انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم اس زمین کو اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں۔ بے شمار چیزیں ہیں، موسیٰ اور فرعون کی قرآن کی پیشین گوئی، کم سے کم مدت حمل کا قرآن میں ذکر، اور پھر قرآن کی مختلف پیشین گوئیاں، بے شمار چیزیں ہیں کہ اس چھوٹے سے تھوڑے سے وقت میں اس کا بیان مشکل ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے اتارا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اس کو ہم نے اب لوہے کو دیکھیں تو سائنس کے مطابق لوہے کا ایٹمی نمبر 26 ہے اور اس کا ماس نمبر 56 ہے۔ ایٹمی نمبر اس کا لوہے کا، آئرن کا 26 ہے، اور اس کا ماس نمبر جو ہے وہ 56 ہے، اور اسی طرح سورت کا نمبر 57 ہے اور آیت کا نمبر 25 ہے، دونوں کا ٹوٹل کریں تو 82 بنتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقات نہیں ہیں۔ آج بھی لوہا جو میٹرائٹس کے شکل میں زمین پر آج بھی گر رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ٹکڑے، ہزاروں کلو گرام کے ٹکڑے گر رہے ہیں، آج بھی گر رہے ہیں زمین پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، یہ اب 1000 سے 10,000 ٹن تک، 1000 سے 10,000 ٹن اندازن میٹرٹک میٹیریل زمین پر گرتا ہے جو لوہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم زمین پر لوہے کو گراتے ہیں۔ اور مصر کے نزدیک اسکندریہ میں 28 جون 1911 کو لوہے کے پتھروں کی بارش ہوئی، آج بھی وہاں پہ محفوظ ہیں وہ سارے لوہے کے پتھر، اور جن میں بڑے سے بڑا جو تھا وہ 60 ٹن کا تھا، 54,000 کلو گرام کا، 54,000 کلو گرام کا جنوبی افریقہ میں ہوپ میٹرائٹس موجود ہے، آج تک محفوظ ہے کہ اوپر سے گرا ہوا ہے آسمان سے۔ اور یوگنڈا میں جو گڑے پڑے ہوئے ہیں وہ 1,000 کلو گرام کے قریب لوہے کے گڑے پڑے ہوئے ہیں زمین پہ۔ تو آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعی اوپر سے گرتا ہے۔ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے سورہ حدید میں، حدید کا مطلب سورہ حدید، حدید کا مطلب ہی لوہا ہے۔ تو یہ قرآن خود، اب قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز ہم نے پانی سے پیدا کی، مٹی سے پیدا کی، اور قرآن کو آپ دیکھیں تو اس کی مختلف آیات میں ان کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ اور بے شمار اور اتنے حقائق موجود ہیں، صرف قرآن کو غور سے، تدبر سے، تفکر سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے نئے نئے معنی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم قرآن کے علم کو آگے بڑھا سکیں۔ وما علینا الا